बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फतन्क़लिबू ख़ासिरीन। बलिल्लाहु मौलाकुम वहुव खैरुन नासिरीन। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन्नार व बि'स मथवज़्ज़ालिमीन। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनाज़अतुम फिल अम्रि वअसयतुम मिन बादि मा अराकुम मिनकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदु दुन्या व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह थुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन। इज़ तुस्ዒदून वला तल्वून अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम ग़म्मन बिग़म्मिन लिकै ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور। सूरह आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू, इस आयत की तशरीह हो चुका है। अहले ईमान इन काफरों की इताअत करेंगे तो आपको दीन से खारिज कर देंगे, मुर्तद कर देंगे। उस वक्त आप बहुत अजीम खसारा में रहेंगे, उस खसारा की जो तलाफ़ी नहीं हो सकती है। फिर इन कुफ़ार की इताअत क्यों करेंगे आप, सिवा उनसे कुछ मदद मिलने की उम्मीद से और कुछ नहीं। क्या तुम भूल गया कि तुम्हारा असल मदद करने वाला तुम्हारा मौला है, तुम्हारा रब है, दोस्त, सरबराह, उससे बेहतर मदद और कौन कर सकता है। तो
تو اس لیے آپ ان کافروں کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے آپ کو بحیثیت مومن ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو. ارشاد الہی، اگر آپ مدد کے محتاج ہیں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وہ خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والے. آپ مخلوق کی طرف جائیں گے، ان کی مدد چاہیں گے، وہ آپ کے ساتھ لاگ مدد کریں گے، تعاون کریں گے. ایک محدود امداد ہوگا. ایک مخلوق کی حیثیت سے بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ جو کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. آپ کے اس لیے مالی تعاون، طاقت سے مدد کر سکتے ہیں، فوج دے سکتے ہیں، بہت قسم، لیکن جتنی بھی کریں گے وہ سب ایک بحیثیت مخلوق کی محدود مدد ہے، خالق کی مدد کی طرح نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو چاہے کہ اپنا مولا کی طرف آ جاؤ، ان سے مدد مانگو. اس لیے وہ خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا. تو جو خالق اللہ رب العالمین مدد کر سکتے وہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے. ایک جھلک آپ کو دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں؟ بولا ایک نمونہ آپ لے لو، مثال. بولا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کافروں کے دل میں میں رعب پھینک دوں گا، ڈال دوں گا بھی نہیں. القاء، رعب خوف ڈال دوں گا نہیں، پھینک دوں گا. اب سوچنے والی بات، یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ کسی کو دل میں خوف ڈال دینا، خوف زدہ کر دینا، یہ کسی کی بس میں نہیں ہے. ٹھیک، آپ جتنی بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں گی، یہاں کی کہانی سنائیں گے، واقعات حادثات سنائیں گے، ممکن اثر ہو، ممکن اثر نہ بھی ہو، لیکن اللہ رب العالمین کسی دل میں خوف ڈال دینا یا اطمینان، سکون ڈال دینا، یہ تو اس کا کام ہے جو دل کا مالک ہے. اس لیے کہتے میں ان کی دلوں میں رعب پھینک دوں گا. سنلقی، القا کہاں سے آ گیا؟ القا جب کہا اس کا مطلب اوپر سے گر رہا ہے. سأضع فی قلوبہم الرعب نہیں کہا، سأضع میں ڈال دوں گا. سأجعل فی قلوبہم الرعب، اس کی قلوب میں رعب پیدا کر دوں گا. سأضع ڈال دوں گا، سأجعل پیدا کر دوں گا. ایسا نہیں بولا سألقی. سنلقی وہ جمع ہے تعظیم کے لیے، وہ تو پہلے بھی بتا چکا ہم نے. ٹھیک، صیغہ جمع اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں آپس میں بھی تم اور آپ میں فرق، اردو میں بھی فرق ہوتا ہے. تو آپ حضرات حالانکہ ایک بندے ہیں، ایک شخص سے ہم مخاطب ہیں. آپ جیسے لوگ، ایک انسان سے میں مخاطب ہوں، احتراماً اس طرح بات کرتے، صیغہ جمع لاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جہاں سنلقی یا نحن نزلنا الذکر انزلنا من السماء، سارے صیغہ جمع ہے تعظیم کے لیے، اس لیے اس میں بات کرنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں. تو القاء یعنی اس کا مطلب آسمان سے ہو، درخت سے ہو یا ہاتھ سے ہو، باہر اوپر سے نیچے کی طرف جانے کی بات القاء. مثلا بولا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ میں یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ قال ہی عصایا اتوکأ علیہا اہش بہا. ٹھیک، اللہ نے کیا کہا؟ القیہا یا موسیٰ، پھینک دو اس عصا کو، پھینک دو. پھینک دیا، فالقاہا، القاہا پھینک دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی، اسی وقت اژدہا بن گیا. قال خذھا، پکڑ لو. تو القاء کیا آ گیا؟ پھینک دو. اوپر سے ہاتھ سے پھینک دو. ہاتھ سے جب پھینک دو اوپر سے پھینکا زمین،
ہاتھ تو اوپر ہے نا، زمین نیچے ہے، اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا. ٹھیک. ام موسیٰ کو کیا کہا؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ أَرْضِعِيهِ فَأَلْقِيهِ الْيَمَّ. القی پھینک دو سمندر میں. لا تخافی ولا تحزنی، تو سمندر میں پھینک دو، پریشان نہ ہو، نہ خوفزدہ ہو. انا رادوہ الیک، میں واپس تیرے پاس لوٹا کر مطمئن کر دوں گا آپ کو. ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام جب آ گیا اپنے ہاتھ میں وہ الواح جس میں اللہ کے احکامات لکھ کر لایا تھا. ٹھیک ہے. القل الواح، غصے میں آ کے ہارون کو کہتے تم نے نہیں دیکھا، تم نے روکا کیوں؟ القل الواح واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، اس کی سر ہلانا شروع کر دیا. روکا کیوں نہیں ان لوگوں کو جب بچڑا کے پوجا کر بولا یا ابن اخی، یا تم میرے اس طرح نہیں کرو. بات کہنے کے مقصد القاء، پھینکنا. اپنے ہاتھ میں جو الواح تھا وہ پھینک دیا. ٹھیک. اسی طرح حل القاء سے واضح ہو رہا کہ پھینکنا. تو اللہ رب العالمین یہاں کہتے ہیں سنلقی فی قلوبہم، ان کی دلوں میں رعب، خوف، عدم اطمینان پھینک دوں گا. تو ڈال دینے سے اور پھینک دینے سے کیا فرق ہے؟ بھائی ایک چیز ہم اٹھا کے یوں جب رکھ دیں گے اس میں اتنا اثر نہیں ہے. ٹھیک. یا پیدا کر دیں گے اس میں کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا. لیکن اوپر سے کوئی چیز جب گرتا ہے اس میں ضرور اثر ہوتا ہے. ایک پتھر جہاں اوپر سے پھینکیں گے، جہاں گر رہا اس جگہ پر اثر لازم ہوگا. لیکن آرام سے یہاں سے اٹھا کے اس طرح رکھ دو، وہاں کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے رب العالمین جب کہا میں وہاں اس کے دل میں پھینکوں گا، جب پھینکوں گا اس کا مطلب اس میں بہت اثر بھی ہوگا، بہت خوف زدہ ہوں گے. اللہ کے کلامات کو ایک غور سے پڑھنا ہے. یہاں القاء کیوں کہا اللہ نے؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یا اللہ یہ کیا ہے؟ بولا اس سے بڑھ کر ہتھیار اور نہیں ہے. وہ لشکر جو آپ کے مد مقابل آ رہے ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تعداد میں آپ سے بہت زیادہ ہے، ہتھیار بھی آپ سے زیادہ ہے. آج پاکستان امریکہ کی مثال لے، لیکن اس لشکر کے دلوں میں جب اللہ نے رعب ڈال دیا، خوف ڈال دیا، اس پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ آپ کے سامنے ہتھیار اٹھا کے کھڑے ہو. جس فوج کے دلوں میں خوف اللہ نے ڈال دیا، سامنے جس کو ذرا اس سے خوف زدہ ہے وہ ہتھیار چلا نہیں سکتے. بس پھر کیا ہے اس کے سامنے؟ بھاگنے کے علاوہ یا تو سر اٹھا کے اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور راستہ نہیں ہے. تو اتنا عظیم ہتھیار ہے خوف ڈالنا، اور اس کے مقابلے میں سکون ڈالنے. فَأَنزَلَ فِي قُلُوبِهِمُ السَّكِينَةَ. غزوہ حنین کے بارے میں کہا یہ آیات، وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. جب سکون ڈال دیں گے، آپ کے سامنے کتنی کثرت کیوں نہ ہو، آپ اس کو کوئی حیثیت نہیں سمجھے، کچھ بھی لفٹ نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں. یہ ہمارا ساتھ اللہ ہے، یہ سوچ کے جب حملہ کریں گے واقعی وہ پھنس پائیں گے. تو یہ اصل ہتھیار ہے سکون اور خوف. تو اللہ تعالیٰ کہتے جو میں کر سکتا ہوں تمہارے مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بندہ مومن بن جاؤ، میرے طرف آ جاؤ. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. تو اس کی دلوں میں رعب اس لیے نہیں ڈال رہا ہوں اس لیے کہ صرف حق اور باطل کے مقابلے ہیں، بلکہ ہاں واقعی حق اور باطل کے مقابلے ہیں. جب تم تھوڑی سی حق سے ہٹ جائیں گے تمہارا بھی یہ حشر کر دوں گا، اور دکھایا بھی اللہ نے. ٹھیک. تو کیونکہ حق اور باطل کی مقابلے میں، اس لیے میں حق کو نصرت دینے کے لیے باطل کو رعب ڈال دوں گا تاکہ زائل ہو. باطل کی مقدر ہے مٹ جانا،
زہوق کہا، وقل جاء الحق وزہق الباطل، زہق یعنی مٹنا، ختم ہونا، اس کا نصیب ہے، مقدر ہے. تو اس لیے جب حق اور باطل کے درمیان مقابلے میں ہے، میں حق کی نصرت کے لیے باطل کے دلوں میں اس طرح کر دوں گا. اور دوسرا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا. ٹھیک، اب جس کو وہ شریک کر رہا، اگر وہ واقعی شریک ہونے کے لائق ہے تو ان کافروں کو بولو اپنے شرکاء سے مدد مانگو. تم جب میں آپ کو خوفزدہ کر کے سب بھاگنے کے پر مجبور کر رہا ہوں تو اس وقت اپنا حبل کو آواز دو، عزا کو بلاؤ، اپنے آلہہ کو بلاؤ، شرکاء کو بلاؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں کون کیا کر سکتا ہے. تو جب میرے حقیقت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، الوہیت وحدانیت کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس لیے اس کا سزا کہ اس کو میں کمزور کر دوں گا، رعب ڈال دوں گا. یعنی میں ظلم نہیں کر رہا ہوں، وہ جس طرح کر رہا ہے اسی حساب سے عمل ہو رہا. ٹھیک، اس لیے کہا بما اشرکوا باللہ، عدل انصاف ہے بالکل. شرک نہیں کرتے، میں بھی اس طرح نہیں کرتا. جب وہ میرے ساتھ شرک کر رہا تو میں بھی اس طرح کراؤں گا. بدلہ واحد بواحد. ٹھیک، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ نے جو سلطان نازل نہیں کیا، وہ جو شرک کر رہے ہیں. سلطان کیا ہے؟ طاقت. اس لیے بادشاہ کو بھی سلطان کہتے ہیں نا. سلطان کا مطلب ہے طاقت. تو آپ کو کسی کام پر مجبور کرنے کے لیے دو طاقت ہے، یا تو جسمانی طاقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ کو مجبور کر سکتے ہیں، یا اسلحہ کی زور کی طاقت ہے. اس لیے ایک معمولی ڈاکو بھی بڑے سے بڑے لوگوں کو بے بس کر دیتے ہیں وہ ہتھیار لے کے. ٹھیک، یہ دو طاقت ہے، جسمانی یا اسلحہ. اور ایک طاقت ہے حجت بیان، دلائل. دلائل آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو قائل کر دیں گے، آپ کو ماننا ہی پڑے گا خوشی سے، زبردستی نہیں. بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جب آپ کریں گے آپ کی اتنی فائدہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ بہت سارے دلائل سے ثابت کر کے آپ خود قائل ہو جائیں گے. جب قائل ہوں گے خوشی سے وہ کام کریں گے. یہ بھی ایک طاقت ہے، حجت ہے. ٹھیک، مگر اس طاقت میں آپ زبردستی کر رہے ہیں، ناخوش ہے. اس طاقت میں خوشی سے کر رہے ہیں، قائل ہو کے. قائل کہتے ہیں نا اردو میں بھی، اقتناع. عربی میں کہتے ہیں مقتنع. ٹھیک، اس لیے قیامت کے دن شیطان کیا کہتے ہیں؟ بولا ما کان لی علیکم من سلطان، میرے آپ کے اوپر کوئی سلطان نہیں تھا، یعنی کوئی طاقت نہیں تھی. ما کان لی علیکم من سلطان، نہ میرے پاس وہ طاقت ہے جو آپ کو کھید کر کے زبردستی زنا کروایا یا شرک کروایا، نہ میری حجت میں اتنی طاقت ہے. اللہ کی حجت آپ کے قرآن جو آپ کے سامنے ہے اور احادیث رسول جو آپ کے سامنے ہے، اس حجت میں حقیقت میں جتنی طاقت ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. میرا حجت بہت کمزور ہے. قید الشیطان کان ضعیفا. ٹھیک، اس لیے میرے پاس نہ تو وہ طاقت ہے جو زبردستی آپ سے گناہ کرواؤں، نہ قائل کرنے کی حجت کی طاقت ہے. الا ان دعوتکم، میں تو صرف دعوت دی ہے، ادھر آؤ کہا، آپ نے لپک کے آ گیا. اس کا مطلب آپ کے دل میں پہلے سے یہ خواہش موجود ہے. اس لیے مجھ سے تھوڑی سی اشارہ ملنا تھا، آپ نے فوراً لبیک کہہ کے آ گیا. اس لیے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج میری ملامت نہیں کرنا، مجھے ذمہ دار نہیں ٹھہرانا، میں قصوار نہیں. ولوموا انفسکم، تم اپنے نفس پر ملامت کرو. ٹھیک، تو اس سے واضح کہ سلطان یا تو حجت یا طاقت، دونوں سلطان ہیں. تو
تو یہاں رب العالمین کہتے ہیں ما انزل اللہ بها من سلطان، یعنی وہ جس الہہ کو الہ بنا شرک کر رہا میں کوئی دلیل نہیں بھیجا، یعنی بغیر ثبوت منمانی کر رہے ہیں یہ لوگ، صرف ظن، وہم، گمان، حقیقت کچھ بھی نہیں، اس لیے بولا سلطان نہیں، ما انزل من سلطان ما لم ينزل به سلطانا، اس لیے مأواہم النار، مأوا ٹھکانہ، مسکن، وبئس مثوا۔ اچھا اگر مأوا ٹھکانہ ہے، مثوا کیا ہے بتائیں، ترجمہ میں کیا کہا مثوا میں؟ اور مأوا نہیں، اگر دونوں ٹھکانہ ہوگا اللہ تعالیٰ ایک آیات میں دونوں لفظ کیوں کہیں گے؟ سوچنے والی بات ہے نا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا بہت برا کرنا ہے، دونوں کا ٹھکانہ ہی ہوتا ہے۔ نہیں، مأوا تو ٹھکانہ ہے، لیکن مثوا انسان اپنے گھر سے نکل کے کوئی اپنے کام کاج کے لیے، سودا سلب لانے کے لیے یا ہسپتال آپ جا رہے ہیں، جو کسی بھی مقصد سے گھر سے نکل کے آخری لوٹ کر کہاں آنا ہے؟ واپس گھر میں، یہ ہوتا مثوا یعنی مرجع۔ واضح ہے؟ مرجع کہیں گے اردو میں کیا کہیں گے؟ جہاں مرجع کہیں گے جہاں لوٹ کر آنا ہے، ٹھیک؟ تو ٹھکانہ تو ہے، لیکن آپ نکلتے ہیں، نکل کے اپنا کام کر کے واپس اسی جگہ پر آ جائیں گے، یہ ہو گیا مرجع اور مثوا۔ اور دوسرا معنی میں مثوا کے، اب اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں یہ مأوا ہے، مستقل نہیں ہے۔ ہاں ہاں مثوا، اگر آپ اپنے ذاتی مکان ہے، ملکیت ہے، کوئی نکالنے والا نہیں ہے، یہ مستقل ٹھکانہ ہو گیا مثوا۔ واضح ہو گیا مثوا میں مأوا میں کیا فرق آ گیا؟ مثوا یعنی مستقل ٹھکانہ آپ کا جو مرجع ہے، اور مأوا عارضی ٹھکانہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دونوں بتا دیا، اس کا عارضی ٹھکانہ بھی یہی ہے، لیکن بعد میں وہی ٹھکانہ اس کے لیے مستقل ٹھکانہ ہے جو نکل نہیں سکتے ہیں، ایک قید خانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اپنے ٹھکانہ سے خود نکل سکتے ہیں، کوئی رک نہیں سکتے ہیں، لیکن قید کیا کہتے ہیں؟ جیل کہتے ہیں، ہاں، اس میں اپنے مرضی سے نہیں نکل سکتے ہیں، تو بھی سمجھو اس کے لیے مثوا ہے جو آزادی نہیں ہے۔ اس لیے کہا اولئک مأواہم جہنم وبئس، بئس کیا ہے؟ عکس نعمہ، برا، ٹھیک؟ نعمہ بہترین، نعم المولا بئس المولا، یہ فرق، ٹھیک؟ مثوا ظالمین تو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ظالموں کی یہی ٹھکانہ اور یہی مرجع، یہی مثوا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، واو تو عطف پہلے جملے کے لیے، صدق اللہ وعدہ، یہاں دو مفعول نظر آ رہا، ایک تو صدق، ایک وعد، اور فاعل اللہ، اللہ صدق اللہ وعد، دو مفعول ہے نا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے وہ سچ کر کے دکھایا۔ کون سا وعدہ کیا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے ساتھ رہو گے، اللہ کا کام کرو گے، اللہ بھی تمہارا مدد کرے گا، اور جب آپ اس طرح کرتے ہیں میں بھی اس طرح کروں گا۔ یہ اللہ کے وعدہ ہے، اور وعدہ کو سچ کر کے اللہ نے دکھایا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ بدر
کے احوال کے بارے میں یہ آیات ہے. ٹھیک. صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ٹھیک. اللہ نے اپنے وعدہ سچ کر کے دکھایا اور سارے احزاب کو بھگا دیا اور مسلمان کو فتح یاب نصرت دی. کہتے اس لیے یہ بدر کے لیے. اور اگر سوچیں گے ممکن ہے بدر میں بھی تو یہ سارے واقعات موجود, لیکن احد میں بھی موزون ہے. کیسے, کس طرح اللہ نے وعدہ کو سچ کر کے دکھایا. 3000 کے مقابلے میں آپ لوگ 700 لشکر پہلے حملے میں اس کی ڈنڈے پکڑنے والے طلحہ بن ابی طلحہ مشرکین کا جنگا جس کے ہاتھ میں عظیم پہلوان تھا. طلحہ بن ابی طلحہ مشرکین مکہ کے ایک پہلوان, اس کے ہاتھ میں اس کو قتل کر دیا اور تقریباً 25 یا 29 پہلوان عام کافر نے سب کو قتل کر کے سب کو بھگا دیا. جب جنگا گر گیا سب یہ بھاگ گیا. تو یہ اللہ اپنے وعدہ پورا کیا نہیں کیا. اور نہ کس کی وہم گمان میں بھی کہ 700 افراد 3000 کے مقابلے میں اس طرح حملہ کر کے سب کو شکست دیں گے معمولی وقت پر. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدق وعدہ. جب تم اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے تھے اللہ بھی اپنے وعدہ کو پورا کر کے دکھایا. ورنہ وہ معمولی نہیں ہے پہلے حملہ میں سب کو بھگا دینا. اور یہاں تک جو پہاڑ میں رسول نے بچھا دیا انہوں نے بولا اب تو جنگ ختم ہو گیا, اب یہاں بیٹھنے کی ضرورت کیا. بھاگنے والا تھا وہ تو بھاگ گیا, مشرکین سارے بھاگ چکے ہیں, ہم فتیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا, چھوڑو اس جگہ کو چھوڑ دو. تو اس کا مطلب اللہ نے نصرت دکھایا, شروع میں دکھایا. اس لیے صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ. احسن بیان میں نے دیکھا اس ترجمہ یہاں کیا کیا تحسونہم, ہاں قتل بولا, قتل کر رہا تھا. وہ احسن بیان میں بھی اس طرح یہ قتل کر رہا تھا, لیکن یہاں یہ لفظ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو, قرآن مجید کی آیات کو بالکل وہی ترجمہ دے جو اللہ نے کہا. ہاں ہم جو ترجمہ دے رہے اس سے معنی تو واضح ہوگا, لیکن لفظی ترجمہ میں جو حقیقت ہے صرف معنی لانے سے کہاں ہوگا. بھائی فارسی میں ایک خط دے آپ کو کسی نے, آپ کو فارسی نہیں آتی ہے, کسی نے ترجمہ کر کے سمجھا دیا آپ کو, لیکن آپ خود جب فارسی جانتے ہیں ایک ایک لفظ پڑھیں گے بہت فرق ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں اگر قتل کرو ممکن ہے وہ صحیح ہے, لیکن لفظ یہاں قتل نہیں. صدقکم اللہ وعدہ اذ تقتلونہم بأیدیکم, ایسا تو نہیں ہے. اذ تحسونہم حس سے لیا گیا. حس کیا, انسان کی جو حواس خمسہ کہتے ہیں, یا حواس خمسہ سے زیادہ ہے کم ہے, یہ حواس جب حواس کو ناکارہ کریں گے پھر وہ انسان کیا کر سکتے ہیں. بھائی ہم جتنی کام کر رہے سب ان حواس کی وجہ سے, سماع ہو, بصر ہو, سوچ ہو, دماغ ہو, جو بھی ہو, جب حواس ناکارہ ہو جائے گا پھر وہ فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا. تو آپ شروع میں ایک ہی حملہ میں اتنے ساروں کو قتل کرنا, اس کا جنڈا گرا دینا, یہ تمہارا کام نہیں ہے. اصل میں اللہ کے حکم سے اس کے حواس کو مار دیا اللہ نے, بے حس ہو گیا, اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. کہاں سے حملہ کریں گے, کس طرح کریں گے, کیا ماریں گے. جب اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تو اس کو بھاگنا نہیں پڑے گا. تو اسی حساب سے دیکھو اللہ تعالیٰ اگر لفظ حواس کہا کتنی وزن ہے اس میں. ٹھیک, وہ قتل تو کر رہے تھے, لیکن آپ قتل کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کیونکہ اس کے حواس کام نہیں کر رہا.
اگر وہ باحواس ہوتے ہیں، حواس کام کرتے ہیں، تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، آپ سے زیادہ، آپ سے طاقتور بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے حواس کو مفلوج کر دیا اور آپ قتل کر رہے ہیں. اس لیے کہا اذ تحسونہم باذنی، تم اپنی مرضی سے احساس سے محروم نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے ہو. یہ مثال میں یہ نصرت کی دوسری ایگزامپل ہے. ایک تو دل میں روب ڈال دیا، ہاں، حواس ایک حواس چھین لیا، یہ دونوں نصرت کی مثال. مثال ہو گیا. یعنی اللہ سے بہتر نصرت اور کون دے سکتے ہیں؟ بھائی انسان کے حواس کو مفلوج کرنا کس کا کام ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ ٹھیک، اللہ نے بس انگلی سے موڑ دیا یا کن کہہ دیا، ہو گیا تھا. اس لیے وہ حتی اذا فشلتم، دیکھو حتی آ گیا، یہاں تک جب تم اپنے ایمان میں فرق لے کے آ گیا، یعنی اطاعت رسول میں خلل پیدا کیا. یہاں تک جب تک تم اس طرح نہیں کیا، میں بھی وعدہ پورا کر کے دکھایا، اللہ نے وعدہ پورا کیا، لیکن جب تم اپنے اندر فشل پیدا کیا، ناکامی پیدا کیا، حتی اذا فشلتم، ناکام ہو گیا، وتنازعتم فی الامر، نزاع اردو میں بھی نزاع کہتے ہیں، جھگڑا. کوئی کہتے جگہ چھوڑ دو، کو کتنی نہیں چھوڑنا. تنازعتم فی الامر، اب وہاں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے، رہنے کی ضرورت کیا؟ دوسرا کہتے حضور نے منع فرمایا، وہ کہتے یار وہ مصلحت کے تحت منع فرمایا تھا، چھوڑ دو. یہ ایک تنازع آ گیا. وتنازعتم فی الامر وعصیتم، اور نبی کی معصیت فرمایا وہ کہ کب؟ من بعد ما راکم ما تحبون، تمہاری محبت پسندیدہ کا غنیمت جو جمع کر رہے تھے صحابہ کرام، یہ کس کو پسند نہیں ہے؟ من بعد ما راکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا، یہ غنیمت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ومنکم من یرید الآخرہ، اور دوسرے لوگ غنیمت کی کوئی لالچ نہیں، کوئی سوچ نہیں، صرف نبی کے اطاعت چاہ رہے تھے، اللہ کے جو منع فرما رہے تھے، جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دونوں کا ذکر کر رہا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بولا مجھے علم نہیں تھا کہ صحابہ میں بھی کوئی دنیا چھانے والے ہیں. جب یہ آیات ہمارے اوپر نازل ہوا، پھر پتہ چلا کہ صحابہ میں بھی ایسے لوگ ہیں. ٹھیک بھائی، بالخصوص جو انصار مدینہ ہیں، بھائی ہجرت کر کے جو آ چکے ہیں، وہ لوگ بٹی سے صاف کر کے آ گیا. کتنی محنت کی، کتنی قربانی دی انہوں نے حبشہ کی ہجرت، اور کتنی برداشت، قتل، مار، یعنی ایک دم سونا بن کے آ گیا. لیکن جو انصار ہے مدینہ شریف میں، انہوں ابھی ایمان میں اتنے آزمائش سے نہیں گزرے، کس سے لڑے ہوں گے؟ ٹھیک، اس لیے سارے آزمائش ان کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے رب العالمین کہتے منکم من یرید الدنیا، تو ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا. بعد میں جب یہ لوگ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب کچھ جنگ لڑے ہیں، پھر اتنا مضبوط ہو گیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین سب کے لیے گواہی دی، بولا لقد رضی اللہ عن المہاجرین والانصار، سب کے لیے رضا کی گواہی دی. شروع میں اس طرح نہیں تھا. ٹھیک، اس لیے اگر صحابہ کرام سے شروع میں تھوڑی سی غلطیاں ہوئیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اور شاگردی میں پاس ہو گیا، پھر ان کا مثال اور نہیں ہے. آج ایک صحابی کے خلاف بھی ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم، لیکن ابتدا میں کچھ ہے. ٹھیک، اچھا،
اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنیا ومنكم من يريد الاخرہ، جب اس حالت میں آپ لوگ آ گیا صرفکم عنہم، آپ کو ان سے دور کر دیا، یعنی اس کو حاوی کر دیا آپ کے اوپر، آپ کے نصرت کو ہم نے ہٹا دیا تھوڑی سی، صرفہ سمجھ رہا، ہٹا دیا، سائڈ کر دیا، کیوں؟ بلا لیبتلیکم، ابتلا کیا؟ آزمائش نہیں، اصل میں ابتلا تو آزمائش کو کہتے، لیکن یہاں ابتلا کا مقصد تربیت کے لیے بولا، یہ کیونکہ لوہے جب گرم ہوتا اس وقت جب ماریں گے آپ جس طرح چاہیں گے موڑ سکیں گے، تو اسی وقت تربیت اسی وقت اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، بعد میں دیں گے تو اتنا کارآمد نہیں ہوگا، اور یہ ہونا ضروری بھی تھا، اگر اس طرح نہیں ہوتا تو مسلمان کیا کہتے، ہم تو معصیت بھی کر چکے ہیں لیکن پھر بھی باوجود ہم فائز ہیں، آگے بھی معصیت کریں گے۔ بھائی نبی کے معصیت کرنے کے باوجود اگر نصرت اور فتحات کامیاب ہوں گے تو نبی کی کیا حیثیت رہ گیا؟ اس لیے یہاں اس حالات سے گزرنا ضروری تھا مسلمانوں کو، کیونکہ صحابہ رسول ہے، عام مسلمان نہیں ہیں، یہ سارے آگے پیچھے جو امتیں آئیں کہ سب کے مشعل ہے، نور ہے، ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں لوگ، تو اگر ان کو تربیت نہیں دیں گے تو ہم کس کی پیروی کریں گے؟ اس لیے اللہ رب العالمین اسی وقت اس کو تربیت کے لیے یہ ایک سبق دیا، اور واقعی تربیت کامیاب ہوا، کیونکہ احد کے بعد جتنے بھی جنگ لڑے صحابہ اور رسول یا خلفاء راشدین، آپ ثابت کر دیں ایک جنگ بھی ہارے کہیں؟ ایسا نہیں ہے نا، کہاں ہارا؟ ایک جنگ کی مثال پیش کرا، کون سے جنگ میں ہار گیا تھا مسلمان؟ ایسا نہیں ہے نا، یہ سب تربیت کے اثر ہے۔ اللہ نے احد میں جو تربیت دی صحابہ کرام کو، یہی تربیت کے اثر ہے کہ آئندہ اس طرح غلطی کبھی بھی نہیں کی انہوں نے، تو اسی وقت اگر اللہ تعالیٰ سبق نہیں دیتا تو آگے اور بھی بہت پریشانیاں ہوتی، ٹھیک؟ اس لیے کہا لیبتلیکم، پھر کہ تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، دیکھو اس لفظ سے بھی واضح ہو رہا کہ وہ آزمائش نہیں ہے، عفا عنکم، جب معاف کر دیا آپ کی کوتاہی کو، غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا، تو سبق کیوں، عذاب کیوں دیں گے، سزا کیوں دیں گے؟ آزمائش کیوں؟ آزمائش نہیں، سزا بھی نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا، معاف کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کی، وہ دیکھ رہے تھے اس کے جھنڈا گر چکے ہیں، سب بھاگ چکے ہیں، میدان خالی ہو گیا مشرکین مکہ سے، سارے مسلمان موجود ہیں، تو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، تو یہ سوچ کیا، یعنی اتنی بڑی غلطی نہیں کی انہوں نے، بڑی غلطی اگر سے کہ معصیت رسول صرف، یعنی جان بوجھ کے اس طرح نہیں کی، وہ جائزہ لے کے ہی آ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کہتے میں نے معاف کر دیا۔ جب اللہ کو نے معاف کر دیا تو اتنے پریشانی سے دو چار کیوں؟ بولا آپ کے سبق کے لیے، تربیت کے لیے، تاکہ آئندہ اس طرح نہ کرو تم، لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، کیوں معاف کر دیا؟ کیونکہ وہ ذو فضل عظیم ہے، اس کا فضل کے آگے کون اعتراض کر سکتے ہیں؟ اللہ ذو فضل عظیم، اس کے آپ کی یہ معمولی کوتاہی میں نے معاف کر دیا، معاف کرنے کے باوجود پریشانی سے دوچار کر دیا، آئندے کے لیے محتاط رہنے کے لیے، اس کی سزا نہیں تھا۔ اب اس تصعدون صعود چڑھائی کو کہتے ہیں، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے، اچھا، لیکن صعود کا مطلب ہے چڑھائی، اوپر کی طرف بھاگنا ہے، تو اس کا مطلب اکثر صحابہ کرام پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے تھے، ہاں، بچنے کی جگہ بھی وہی ہے، اور کہاں جائیں گے؟
ولا تلوون علی انفسکم، تلوون علی انفسکم اپنے بھی کچھ، ولا تلوون علی احد، ولا تلوون علی احد، تلون یعنی موڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے کسی کی طرف، بتائیں ترجمہ کیا کہا؟ ہاں کسی کی طرف وہ بھاگتے ہو، وہ کون وہاں ہیں دیکھتے ہیں بھائی، صرف جان بچانے کی فکر ہے سب کو. ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیچھے سے پکار رہتے ہیں، الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کہاں جا رہا ہو، کہاں بھاگ رہا ہو، میری طرف آ جاؤ. والرسول یدعوکم فی اخراکم، یعنی پیچھے سے. فاثابکم غم، اثابہ ترجمہ کیا ہے؟ فی اخراکم میں نے بتا دیا، اس کے پیچھے سے آواز دے رہے تھے. فاثابکم ہے نا، فاثابکم ترجمہ کیا؟ ترجمہ نہیں ہے. اچھا اللہ نے ان کو غم پر غم بتایا. یہ غم پر غم پہنچائے، یہ ترجمہ بھی غلط ہے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، کہتے ہیں غم کے اوپر غم، یہ کہا نا، یہ بھی غلط ہے. اگر غم کے اوپر غم ہوتا تو وہاں بے آنا چاہیے، حرف جر. ہاں فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بغم، یہاں بے آیا لفظ. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا عَلَى غم ہونا چاہیے تھا، عَلَى ایک کے اوپر ایک، غم کے اوپر غم، پریشانی کے اوپر پریشانی. ترجمہ جو ہے اگر اس طرح ترجمہ تو وہاں بے نہیں آئے گا، عَلَى آئے گا اوپر. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا عَلَى غَمٍ، مصباح بھائی کی وہ اردو عربی اچھی طرح آتی ہیں. اصابکم غم علی غم، اور کہتے ہیں ہم علی ہم، ٹھیک، علی ایک کے اوپر ایک. لیکن یہاں بے، جب بے ہے یعنی غم کی بدلہ غم، قصاص، غم کی بدلہ غم. کون سا غم کی بدلہ؟ اور دوسری بات اثاب ثواب میں آ گیا، اصابہ نہیں کہا، فَأَصَابَكُمْ غم نہیں کہا. اگر اصابہ ہوتا، آپ کے اوپر غم ڈال دیا، اصابت مصیبت، ٹھیک، غم بھی مصیبت ہے، لیکن اللہ نے اصابہ نہیں کہا، ثواب سے لیا. یعنی جو آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، جب یہ سزا نہیں ہے پھر تو ثواب بھی ملنا چاہیے ہمیں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اگر سزا ہوتا تو آپ کی غلطی کی سزا پا رہے برابر ہو گیا. بھئی آپ کی غلطی کی سزا نہیں، ہم نے معاف کر دیا، لیکن آپ کی تربیت کے لیے ضروری تھا. آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مان رہا، ایک چماڑ مار دیا، کیوں؟ اس کو تربیت کے لیے، اس کے فلاح کے لیے، خیر کے لیے. مجھے اچھا آج تک یاد ہے، ہمارا شیخ ایوب جو ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی آج جو امام ہے، پروفیسر ہیں، اس کو میں نے جب چھوٹا تھا اس کو پڑھا رہا تھا، سبق یاد کر کے نہیں آگے. ایک دن میں نے مارا چماڑ، ٹھیک، اس دن سے پڑھائی کی طرف متوجہ دینا شروع کر دیا. اس وقت وہ اس کو پریشانی ہو، سمجھ نہیں، چھوٹا تھا، نہیں سمجھ رہا کیوں مارا، بلکہ 2-3 دن بات بھی نہیں کی مجھ سے. لیکن آج جب اس پوزیشن میں ہے، میرے بہت شکریہ ادا کرتے، بہت تعریف، بہت میرا ماموں اگر اس دن مجھے نہیں مارتے میں آج پوزیشن میں اس نہیں ہوتا. میری تعریف کرتے، شکریہ ادا کرتے. اس وقت تو ناراض ہو رہے تھے، بات بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن اب جب سمجھدار ہو گیا، اس کو عقل جب کام کر رہا، اب احساس ہو گیا کہ میرا ماموں میرے لیے برا نہیں کیا، اچھا کیا. بالکل یہی مثال ہے یہاں. یعنی رب العالمین نے اس وقت تربیت دی. اس تربیت کی وجہ سے دیکھو کہاں تک کامیابی حاصل کی صحابہ کرام. آخری وقت تک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک کامیابی سے کامیابی، صرف ایک نتیجہ کی وجہ سے، احد میں جو شکست سے
پریشان کر کے دوچار کر دیا. اس لیے کیا کہتے ہیں, بولا میں آپ کو سزا نہیں دے رہا تھا, یہ آپ کی تربیت کے لیے یہ کر رہا تھا, اس لیے اس کا اجر بھی دوں گا آپ کو. کیا آیات ہے اللہ رب العالمین کیا. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا, غم تو دیا لیکن اس غم کے اجر سے بھی محروم نہیں ہوں گے. تو کس غم کے مقابلے میں آپ لوگ نبی کو غم دیا, رسول کو پریشان کیا آپ لوگوں نے, اس کی حکم نہیں مان کے. اس غم کے بدلے میں تمہیں بھی غم اٹھانا پڑے گا سبق حاصل ہونے کے لیے, لیکن اس غم ایسا نہیں جائے گا, میں اس کا اجر بھی آپ کو دوں گا. اب سمجھو اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو, صرف ترجمہ پڑھ کے جانے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. ایسا لفظ کیوں کہا اللہ نے, یہاں تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا, یہ کیوں, کیا حکمت ہے. سوچو, اللہ تعالیٰ آپ کا مدد فرمائیں گے, جب سوچیں گے اللہ بھی مدد فرمائیں گے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. ٹھیک, کیا کہ فاصابکم غم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم, جب میں آپ کو اجر دے رہا ہوں, ثواب دے رہا ہوں, تو جس چیز سے آپ محروم ہوں گے اس کے لیے پریشان کیوں ہوں گے. کیا چیز فاتکم, غنیمت فوات ہو گیا, وہ علامہ اصابکم, اور کچھ شہید ہو گیا, غنیمت فوت ہو گیا, اور اصابہ کیا, کچھ نفوس شہداء ہو چکے ہیں, اس لیے دونوں آ گیا, غنیمت فوت اور اصابہ نفوس شہداء. اس کی لیے آپ پریشان نہ ہو, یہ غنیمت آگے اور بھی بہت ملیں گے آپ کو, اور جو شہید ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے مقام دیا جو آپ کو خوش ہونا چاہیے, پریشان نہیں, آج نہیں کل تو جانا ہی ہے. رضی اللہ تعالی عنہ کہتے عجیب نیند ہے, بولا ہم تلوار یہاں سے اٹھاتے, یہاں سے ہاتھ سے گر جاتی, اٹھاتے پھر گر جاتی ہیں. یعنی ایک زبردستی نہیں اللہ نے ڈال دیا. وجہ بھئی انسان کیوں نیند آتی ہے اس کو, سوتے کیوں, جب اپنے کام وغیرہ کر کے تھک جاتے ہیں, دماغ تھک چکے ہیں, اعضاء جو کام کرنے کی حرکات, سمع ہے, بصر ہے, سوچ ہے, تھک چکے ہیں, تو اس وقت یہ نیند, آپ کے اعضاء نہیں کہتے کہ میں آپ کام نہیں کر سکتا, تم سو جاؤ, بلکہ نیند کہتی ہے تم اس کو آرام کر دو, چھوڑ دو, میں طاری ہو رہا ہوں تیرے اوپر, اس کا بھی حق ہے, اس کو بھی آرام کرنے دو تاکہ وہ ذرا صحت مند ہو کے جاگے. اب یہ لوگ جب پریشانی میں ہوتے ہیں, انسان پریشانی میں کہاں نیند آتی ہے جناب, اور جب تک سوئیں گے نہیں, آپ کو تو ابھی بھی نیند آ رہی ہے, ہم نیند کی بات کر لیں, جب ہم سوئیں گے تو یہ سارے غم اور پریشانی میں کچھ آرام ملیں گے نہیں ملیں گے, جسمانی لحاظ سے, ذہنی لحاظ سے کچھ سکون ملیں گے, وقتی طور پر کیوں نہ ہو. تو یہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں, ٹھیک, یعنی تم ذرا سکون, ذرا آرام فرما لو تاکہ طاقتور بن کے اٹھ کے پھر دشمن سے مقابلہ کرو گے آپ لوگ. ٹھیک, امانتاً, دیکھو امن بھی کہا, نعاسن, تو اس کا مطلب یہ نیند طاری کرنا ایک عجیب رحمت ہے, کیونکہ اس وقت آپ لاکھ کوشش کریں گے سو نہیں سکتے ہیں. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب سوال کیا, بولے امیر المؤمنین, نہیں ابو الحسن, اس وقت وہ امیر المؤمنین نہیں ہے, ابھی خلیفہ نہیں بنے, بولے ابو الحسن اشد جند اللہ ایوہ, بولے اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ طاقتور مخلوقات میں پہاڑی ہیں, قال الجبال الراسیات, بولے اس کو اللہ نے اوتاد کہا, اوتاد یعنی کیل یا جی,
تو بنیاد کی سب سے طاقتور تو یہی ہوتا ہے. یہ اگر کمزور ہو کے بنیاد بھی گر جائے. اس کا مطلب سارے زمین کے جو سہارا مل رہے پہاڑ یہ بہت طاقتور ہے. ایک بولا اس سے زیادہ طاقتور ہے لوہا. بولا لوہے سے آپ اس کو مار مار کے ریزہ ریزہ پہ کر سکتے. آج سعودیہ میں جا کر دیکھو کتنا انفاق بنا دیا. پہاڑ کو چھید کے یہاں سے وہاں نکال دیا. حرم شریف کے دروازہ سے نکلو مینے سے خارج ہوتے ہیں پہاڑوں کے اندر سے. ٹھیک لوہے دو ہو گیا. بولا لوہے سے طاقتور ہے آگ. اس کو پانی کر دے گا. بولا پانی سے بھی طاقتور ہے آگ سے بھی طاقتور ہے پانی. پانی سے طاقتور بولا بادل. بولا کتنا من اور ٹن پانی اٹھا کے سہارا دے رہا. سحاب. بولا بادل سے بھی طاقتور ہے ریاح. ہوا اس کو دکے سے مشرق سے مغرب تک جہاں اللہ کی مرضی ہے اس کو لے جا رہے ہیں. بولا ہوا سے طاقتور ہے انسان کی ہمت. تو طوفان ہو جو بھی ہے وہ اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں. کوئی چیز اس کو انسان کی ہمت کے آگے سب ہار مان جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں انسان سے طاقتور ہے نیند. اگر نیند آ گیا تو اس کو گرا دیتے ہیں. وہ بیٹھے بیٹھے گر جاتے ہیں جیسا ابھی میرا بھائی گرا. اچھا بولا نیند سے بھی طاقتور ہے غم. پریشانی. جس کو پریشانی لاحق ہوئی اس کی نیند اڑا دیتی ہے. بھوک ختم کر دیتی ہے. نہ کھانا کھاتے ہیں نہ سو سکتے ہیں. ٹھیک. اس لیے بولا سب سے خطرناک طاقتور مخلوق اللہ کی مخلوقات میں سے غم. لیکن ہم بحیثیت مسلمان اس کا علاج بھی ہے. اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کافر کے لیے نہیں ہے. ہم جب غم آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں پھر بیٹھ کے سوچتے ہیں اس کا حل کیا ہے اور اللہ میں حل نکال دیتے ہیں. ٹھیک. یعنی سکون سے اطمینان سے ٹھنڈے دماغ سے جب سوچیں گے اس کا حل بھی نکل جاتے ہیں. لیکن الجھن میں اصل حل بھی نہیں نکل سکتے. چھوٹ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غم سے زیادہ خطرناک اور کچھ بھی نہیں. غم سے بچ کر رہو. اس لیے یہاں انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا. اس غم سے بچانے کے لیے جب غم کی حالت میں آپ کو نیند نہیں آ سکتی ہے لیکن میں نے ڈال دیا. اللہ کی مہربانی ہے رحمت خصوصی ہے کہ اس غم کی حالت میں بھی میں آپ کو سلا دیا تاکہ آپ کے صحت مند ہو کے نیند سے جاگ سکے. اس کے بعد دشمن کے حملہ کریں گے آپ. ٹھیک. پھر سب کے اوپر بھی نہیں. یغشا طائفۃ منکم. ایک جماعت کے اوپر. طائفہ فرد ہے. ہاں اس میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن صیغہ جمع نہیں. طائفتن طائفتانی 3 طوائف. صحیح. جمع مکسر آ گیا. اچھا اس میں مطلب طائفہ مفرد ہے لیکن اس میں بہت سارے جماعت ہے. اچھا یغشا طائفۃ منکم. ایک جماعت کے اوپر نیند طاری کر دیا. وطائفۃ اس کے اوپر نیند طاری نہیں کی. کیوں؟ قد اہمتہم انفسہم. وہ اپنے نفس کی فکر میں ہے. نہ دین کی فکر ہے نہ رسول کی فکر ہے نہ
اعلا کلمت اللہ، نہ اللہ کے رضا کی فکر ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اپنے نفس کی فکر ہے اس کو، یعنی منافقین۔ اس آیات سے واضح ہو رہا کہ وہ 300 منافقین جو عبداللہ بن ابی ساتھ لے کے گیا، اس کے علاوہ بھی 700 جو باقی، وہاں بھی منافقین موجود ہے، یہاں سے واضح ہو رہا۔ تو جب اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق، کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا، یہ کیا ہو رہا، حالانکہ اللہ نے وعدہ سچ کر کے دکھایا شروع میں، لیکن یہ کمزور بے ایمان منافق، اس کو کیا پتا اللہ کا وعدہ کیا ہوتا ہے اور کب سچ ہوتا ہے۔ تو یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، ظن الجاہلیہ یعنی غیر تعلیم یافتہ، غیر سمجھدار، وہ جاہلیت نہیں جو اسلام سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک، وہ تو ایک ہے جاہلیت ہے، لیکن یہ ظن الجاہلیہ یعنی کیا کہیں گے، صحیح سوچ نہیں ہے اس کے اندر، جاہلوں والی سوچ ہے۔ یظنون باللہ غیر ظن الجاہلیہ، یقولون، اوپر سے کیا کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا کچھ مشورہ کسی نے لی؟ ہم نے جو مشورہ دے رہے تھے مدینہ میں رہ کر لڑیں گے، کس نے مانا؟ آج یہ ہو رہا، ہماری بات اگر مان لیتا تو اس طرح نہیں ہوتا۔ حل لنا من الامر من شیء، یا تو اس پوزیشن میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہمارا ہاتھ میں کچھ ہے، طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو کہو، قل ان الامر کلہ للہ، تم کیا چیز ہو، تم اس طرح کرو گے اللہ بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گا، اس لیے سارے حکم اللہ کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، جو اس کے اندر دل میں جو چھپے ہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں، منہ سے کچھ اور کہتے ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے بات اگر مان لیتے ہیں، مدینہ سے نہیں آتے ادھر، آج اس طرح ہم یہاں نہیں مرتے ہیں جس انداز میں ہم مر رہے ہیں آج، ما قتلنا ہاہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، وہی بات آ گیا، قل کہہ دے، لو کنتم فی بیوتکم، تم مدینہ سے اگر نہیں بھی آتے بلکہ اپنے گھر سے بھی نہیں نکلتے ہیں، جس کے اوپر ہم نے قتل لکھ دیا اس کو اس کے گھر میں بھی قتل ہونا پڑے گا۔ مثال اللہ نے پیش کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، کمزور نہیں، طاقتور ہے، خلیفہ ہے، امیر ہے، اس کے گھر کے اندر اس کو قتل کیا، شہید کیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محراب رسول میں شہید کیا گیا، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا اس طرح، عمر خود مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے طرح، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ آپ نے اگر قتل اس کے اوپر لکھ دیا، تمہارے گھر کے اندر بھی مرو گے تم، اور جس کے لیے میں قتل نہیں لکھا وہ یہاں میدان میں بھی قتل نہیں ہوگا۔ اس کا مثال خالد بن ولید آپ کے سامنے ہے، جو مرتے ہوا کہتے میرے جسم میں ایک بالش جگہ نہیں ہے جہاں تلوار کے نشان نہیں یا نیزہ کے نشان نہیں ہے، لیکن آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ یہ بزدل لوگ کس طرح مرتے ہیں، حیرت ہو رہی ہے اس کو۔ اللہ اللہ قرۃ اعین الجبناء، اس کا کس طرح ٹھنڈا یعنی سکون سے کس طرح مر سکتے ہیں بزدل لوگ، تعجب ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے جنگ میں بھی میں بچا سکتا ہوں، اور جو گھر کے اندر ہے اس کو بھی قتل۔ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین، برز کیا، برز یعنی حل من مبارز، ہے کوئی نکلنے والے میرے مقابلہ کرنے کے لیے؟ براز یعنی سب کچھ سے نکل کے ایک ایک بندہ مقابلہ کرتے، برز یعنی خرجہ، نکل گیا، لبرز علیہ قتل یعنی اس کے لیے صف سے نکل کے اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا، الی مضاجع، مضاجع اس کے سونے کی جگہ، لیبتلیکم، کہاں
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. یہ خطاب منافقین کے لیے نہیں، یہ آیات کے آخری جو لفظ ہے یہ مومنین کے لیے ہے، جو آپ کے دلوں میں جو ہے اس کی ابتلا کے لیے، اور صدور قلوب میں جو ہے، صدر اور قلب میں کیا ہے؟ قلب سینے میں ہے، لیکن انسان جب سوچتے ہیں پہلے وہ اپنے سینے میں رکھتے ہیں، راز کی بات بولا سینے میں رکھو، جب وہ راز کے بعد پھر نکالنے کی کوشش کر پھر قلب میں آ جاتے ہیں، پھر قلب میں سے پھر ذہن میں آ گیا، منہ میں آ گیا، پاش ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. یعنی اس کا مطلب دو جگہ ہے راز کے لیے، ایک سینے میں ہے، اس کے بعد قلب میں ہے، پھر منتشر ہوتا ہے. تو دونوں کی بات کر اللہ تعالیٰ، جو آپ کے صدر میں ہے وہ بھی ہے، جو قلب میں ہے وہ دونوں ہیں. ما فی وَلِيُمَحِّصَ مَا فِی قُلُوبِکُم، جو دل میں ہے اس کی ابتلا کے لیے یعنی تربیت کے لیے، اور جو قلب میں ہے اس کو صاف کرنے کے لیے تمحیص. تمحیص میں پہلا بھی بتا دیا تھا، یعنی سونے کی ذرا صاف کر کے نکالنے کے لیے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِی قُلُوبِکُم وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ذات صدور آپ سمجھ رہے ہیں، جمع سینہ ہے، صدور میں کیا ہے؟ وہ اللہ کے نظر میں ہے، غائب نہیں. مزاجی قتل گاہ کی طرف پہنچا. ہاں اس کا مطلب کیا ہوا؟ الہ مزاجی جہاں میں مرنا ہے. جی 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 الی مضاجعہم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، یعنی اس کی مرنے کی جگہ موت خود بخود آ جائے گی، اس طرح پہنچ جائے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو اب تمہارے ٹھکانا وقت جب آ جائے گا وہاں آپ کو آ کر پکڑ لیں گے. یدرککم ادراک، پہنچ جائیں گے، پکڑ لیں گے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، وہ برج جہاں کہیں سے ہوا جانے کی جگہ نہیں ہے، تم اپنے آپ کو ادھر رکھ دو، وہاں بھی پہنچ جائیں گے. ختم کرتے ہیں. آپ پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا سوچنے کے سارے کام دماغ سے ہیں، جبکہ اللہ تعالی ہمیشہ کہتے ہیں قلب ہے، دماغ نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، یعنی فقہ، سوچ سمجھ، تعلیم سارا قلب کا کام ہے. اور آپ بحیثیت میڈیکل کہتے ہیں ذہن ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم عام محاورے میں کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے ایسا کروں. اچھا دیکھو، آپ جب سوچتے ہیں کہتے یار آج میرا دل چاہ رہا کہ میں اس طرح کروں، کبھی نہیں کہ میرا دماغ کہہ رہا ہے ایسا. میں اس کی لاجک دے سکتا ہوں. ہاں بتائیں بتائیں. اس لیے کہ روح کا مسکن دماغ نہیں، روح کا مسکن دماغ نہیں ہے، روح کا مسکن دل ہے. اچھا جب ہاں بس آپ نے بتا دیا، جب روح کا مسکن دل ہے، سینہ ہے، تو اصل سوچنے کی جگہ بھی وہی ہے، جہاں روح ہے وہاں ہے. تو آپ دماغ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دماغ خراب ہے. ایکچولی جو پراپرلی جو ریلیشن شپ ہے وہ روح سے، روح سے. ہاں لٹریچر سے نہیں ہے. آئی وڈ ناٹ ایگری ود دیٹ. اصل آئی تھنک کہ جو ہمارے اندر جو سب کچھ کروانے والی جو چیز ہے وہ روح. روح کا مسکن اللہ تعالیٰ نے قلب میں سینہ، اس لیے اس کی ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ ہر دفعہ جو ہے وہ قلب اور سینہ کرتے ہیں. یہ وہ والی ریلیشن شپ ہے موسٹ پرابلی. ایک آیات ایسا بھی لہم قلوب لا یعقلون بہا، وہ قلب ہے لیکن عقل نہیں، سوچ نہیں ہے اس قلب میں. اس کا مطلب سوچنے کی جگہ قلب ہے. ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے ہاں کہ جو جذباتی قصے ہیں جن کا تعلق خواہشات کے جذبات سے ہے، قلب سے ہے. وہ قلب سے ہے. ہاں جن کا تعلق عقل سے ہے وہ دماغ سے ہے. تو غالباً قلب وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کے خواہشات پیدا ہوتے ہیں. نہیں بال نے بھی کہی بات ایک بار میں اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد پہ
بہرحال یہ ایک تھنکنگ پوائنٹ ہے صحیح کہ مطلب اس طرح ظاہری بات ہے کہ بات تو وہی سچ ہے جو اللہ نے کہی اور اس کی ہمیں وہ سمجھ بھی آنی چاہیے. یہ بات روح ہے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق روح سے ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دل بوجھل ہو گیا, دل کے اندر میری احساس ہے. حالانکہ اگر ہم تلاوت کے طور پہ دیکھیں تو ظاہر ہے دل کی مدد نہیں احساس ایسا قرآن میں آپ دیکھیں دل کے اندر جو ہے وہ حدیث میں دل کے اندر تارے لگ جاتے ہیں, ہاں دل کے اندر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. کون سا سیاہ نقطہ ہے گناہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها, کیا قلب میں دل میں ہم نے تالا لگا دیا؟ تم تدبر نہیں کرتے ہو قرآن مجید کی. یہاں بھی قلب سے خطاب ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, دماغ کو نہیں کہا. تو اس لیے ہم قرآن جو اللہ کہہ رہا وہ مانیں گے یا آپ کے سائنسدان کے یہاں مانیں گے؟ There has to be a relationship. There has to be a relationship. یہ ہمیں ہمارا علم کم ہو سکتا ہے, ہمارا علم کم ہو سکتا ہے. یہ تھوڑی طرح میں یہ غلط کہا ہے. میک شیور کہ وہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو یہ قرآن میں کہا گیا ہے تو اس لحاظ سے نہیں اس میں کام ہو رہا. ایک بار اگر کبھی کام ہو تو شاید پروف ہو جائے. ایک بار رسول حدیث صاحب نے کہا, آپ کو کنٹیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ دل کو جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. ہاں ہاں, اذا اذنب العبد نکت نقطۃ سوداء, حدیث ہے نا, جب انسان معصیت کرتے گناہ کرتے ہیں اس کے دل میں ایک نقطہ کالا زنگ ٹنگ جاتا ہے. تو اگر توبہ کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے, اصلاح کر لیتے, وہ صاف ہو جاتا. توبہ نہیں کرتے, مزید اور کرتے رہتے, یہاں تک کو ران یعنی ایک دم کھالا ہو جاتا, پھر ہدایت پانا مشکل ہو جاتا. اور اس کا کوئی نہ کوئی جو سورس جو ہے نا وہ ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ سائنس کے اعتبار سے اور اناٹمی کی بات ہو سکتا ہے کہ اسٹل سم تھنگ انڈسکورڈ اباؤٹ دا ہارٹ. یہ تو آئی کین سے کہ مطلب وی مے ناٹ ہیو بین ایبل ٹو ڈسکور روح ایوری تھنگ ہیز ٹو ڈو ود روح. اور اللہ تعالیٰ نے روح کا مسکن جو ہے وہ بہرحال ہم تو وکلا کے ساتھ اگر ہوتا تو میرے لیے پریشانی نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر. اللهم لك الحمد يا عظيم حمد الشاكرين يا رب. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما وفقتنا لحمدك وشكرك والثناء عليك. اللهم تقبل منا يا ارحم الراحمين. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا وارحمنا واستر عيوبنا وامن روعاتنا. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا يا ارحم الراحمين. توفنا وانت راض عنا. اللهم توفنا وانت راض عنا. اللهم توفنا وانت راض عنا. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم نعوذ بك من غضبك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله. اللهم لا تعاملنا بما نستحقه. اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله فنحن اهل المعاصي والذنوب. اللهم عاملنا بما انت اهله فانت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم اغفر لاموات المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخوان المسلمين أجمعين واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.